مسلمان آج اپنے اندرونی اختلافات، فرقہ واریت اور اقوام متحدہ کے مصنوعی سرحدوں کی وجہ سے منتشر ہیں، جبکہ علمی اور فکری تنزل نے انہیں مغربی طاقتوں کے مفادات اور استعماری باقیات کے سامنے کمزور کر دیا ہے۔ اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میڈیا میں اسلاموفوبیا پھیلائی جاتی ہے اور بڑی طاقتیں مسلم عوام کی زمین، وسائل اور جغرافیائی اہمیت کے لیے مداخلت کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں نہ صرف انسانی حقوق پامال ہوتے ہیں بلکہ مسلمانوں پر ظلم و ستم اور قتل عام جاری رہتا ہے، حالانکہ اتحاد امت، تعلیمی ترقی اور خود مختار قیادت ہی اس المیہ کا واحد علاج ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی موجودہ رسوائی اور ظلم و ستم کا ایک سبب ان کی قیادت کا زوال ہے، جہاں بیشتر حکمران اقتدار بچانے بیرونی طاقتوں کو خوش کرنے میں مصروف ہیں اور امت کے اجتماعی مفاد سے غافل ہیں۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد مسلم دنیا ایک ایسی خلا میں چلی گئی جہاں نہ صرف سیاسی طاقت بکھر گئی بلکہ فکری رہنمائی کا مرکز بھی ختم ہو گیا۔ دوسری طرف مغرب نے علم، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے دنیا پر تسلط قائم کیا، جبکہ مسلمان تعلیمی، سائنسی اور معاشی میدانوں میں پسماندہ رہ گئے۔ اسلام کی تعلیمات جو کبھی دنیا کی روشنی تھی، اب صرف رسمی رسومات تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ عالمی طاقتیں جانتی ہیں کہ جب مسلمان متحد ہوں تو وہ ایک بڑی طاقت بن سکتے ہیں، اس لیے ان کے درمیان فرقہ واریت، قوم پرستی اور مسلکی تعصبات کو ہوا دی جاتی ہے۔ اگر مسلمان اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، تعلیم کو ترجیح دیں اور سیرت نبوی سے رہنمائی لے کر نئی فکری تحریک شروع کریں، تو نہ صرف اپنی حالت بدل سکتے ہیں بلکہ دنیا میں دوبارہ عزت اور قیادت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ نتیجتاً اگر مسلمان اپنی زبوں حالی کا سچا ادراک کرتے ہوئے باہمی اتحاد، علم و حکمت اور سیرت نبوی کی روشنی میں ایک نئی فکری، اخلاقی اور عملی تحریک کا آغاز کرے، تو وہ نہ صرف موجودہ ظلم اور رسوائی سے نجات پا سکتے ہیں بلکہ دوبارہ دنیا کے لیے رحمت، عدل اور قیادت کا مینار بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر غفلت، اختلاف اور غلامی کا یہ سلسلہ جاری رہا تو زوال مزید گہرا اور وجود کا بحران مزید خطرناک ہوتا جائے گا۔